سورۃ الدخان یہ صورت بھی مکی ہے، یعنی مکہ المکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی مختلف مقامات پر یا مختلف مواقع پر جب ضرورت پڑی۔ تو دخان کا معنی ہے دھواں، یہ کل جو ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آئے گا، آیت نمبر 10 تا 15 ان آیات میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی جب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے متنبع کرنے کے لیے ان پر قحط سالی نازل کر دی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ جیسا یوسف علیہ السلام کی قوم پہ قحط آیا تھا نا، اسی طرح ان مکہ والوں پر بھی قحط نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ والوں پر عذاب نازل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ چمڑے کھانے پہ اور دیگر جو چیزیں تھیں کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اتنی غربت، اتنے فاقے آ گئے کہ وہ بھوک کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آتا تھا، جب آنکھیں اوپر اٹھاتے تھے آسمان کی طرف تو آسمان کی بجائے ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ جیسے آج بھی ہم اگر کھانا نہ کھایا ہو یا کچھ دیر ہو جائے تو پھر انسان کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ کدھر جا رہا ہے بندہ۔ تو اسی طرح ان پر جب بھوک کا عذاب آیا قحط سالی کا، تو جب وہ اوپر نظر اٹھاتے تھے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ الدخان رکھا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مین جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو نازل کرنے کا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا اس بات اور رسالت کا اس بات اور آخرت کا، یعنی تین یہ مین پہلو ہیں، مین چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں تذکرہ کیا ہے کہ توحید کے دلائل پیش کیے ہیں اور رسالت کے دلائل پیش کیے ہیں، نبیوں کی رسالت کے، اور تیسرے نمبر پر آخرت کے۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں ہیں کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو یہی بنیادی چیزیں اگر یہ انسان کی درست ہو گئیں تو انسان کامیاب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار توحید کی مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی آسمان و زمین کی، کبھی انسانوں کی، کبھی اللہ تعالیٰ نباتات کی، کبھی حیوانات کی۔ تو مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں کہ چلو انسان سمجھ جائے تاکہ اس کا عقیدہ درست ہو جائے۔ تو اسی طرح رسالت ہے کہ رسول جو آتے ہیں وہ بھی آ کر یہی بات بتاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کی اگر تیاری انسان کی ہوگی تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اس صورت میں انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کا ہی مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ تو اصل جو صورت کے نزول کا سبب ہے وہ ہے قحط سالی مکے والوں پر۔ تو جب قحط سالی ہوئی تو پھر انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں 8 ہجری میں، اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو انہوں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، تو کچھ رشتہ داری کا لحاظ کریں، تو آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جب آپ نے دعا کی تو عذاب ٹل گیا، لیکن ایمان پھر بھی وہ نہ لائے۔ تو یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں تفصیل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین۔ تو حامیم وہی حروف مقطعات ہے جو شروع سے ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھا ہے، تو اس کا معنی، مفہوم، مطلب، تفسیر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اتارا اس کو یعنی کتاب کو بابرکت رات میں، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر مضبوط کام کا یا ہر حکمت کے ساتھ۔ امرا من عندنا، حکم ہمارے طرف سے ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں رسولوں کو۔ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ واضح کتاب سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بات بیان کر دی ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کی سمجھ میں نہ ہو۔ قیامت ہے، اس کا تذکرہ تفصیل سے ہے، دنیا اس کا تذکرہ ہے، موت و حیات ہے، جنت جہنم ہے، ہر چیز کا اللہ نے واضح کھول کھول کے بیان کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو بابرکت راز میں نازل کیا اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی کیوں اتارا کتاب کو؟ تاکہ ہم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو فرمایا یہ رات وہ ہے جس میں ہر کام مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یا حکمت کے ساتھ، اللہ کی حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بابرکت رات جو ہے یہ رات ہے قدر والی رات۔ بعض لوگ یہاں سے اس آیات سے مراد شب برات لیتے ہیں کہ یہ شب برات ہے جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اس رات جو ہے پتے جھڑتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو ان آیات کا وہ ترجمہ تفسیر کر کے یہاں سے مطلب نکالتے ہیں، تو حالانکہ یہ مطلب معنی مفہوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نازل کیا ہے وہ قدر والی رات میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدر کی رات بھی کہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت رات کہہ دی ہے۔ جیسے قرآن کے کئی ایک نام ہیں، اس طرح قیامت کے کئی ایک نام ہیں، اسی طرح اس رات کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نام بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کو بابرکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو چونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، جیسے ہم ایک بات کرتے ہیں تو کہتا ہے بندہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر ہم اس کو دوسری بات کے ذریعے دوسرے معنی مفہوم کے لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیت ایک کا دوسری آیت جو ہے اس کی تفسیر کرتی ہے۔ تو جب اللہ نے کہا ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا قرآن کو، تو وہ بابرکت رات کون سی ہے اس کی اللہ نے وضاحت دوسری صورت میں کر دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا۔ تو اب قدر کی رات کب آتی ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر الاخر من العشر رمضان، کہ تم قدر کی رات کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بابرکت رات جو ہے وہ قدر والی رات ہے، اور قدر والی رات جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کو رمضان میں ہی قرآن کو نازل کیا، تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ تو اس لیے تفصیل ساری موجود ہے دوسرے سپارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں قدر والی رات قرآن کو نازل کیا۔ تو اب سارا قرآن پاک جو ہے 30 پارے جو ہیں، یہ 114 صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے لوح محفوظ سے اس کو بیت العزا جو پہلے آسمان دنیا پہ ایک گھر ہے، ایک جگہ ہے، اللہ نے وہاں اس کو اتار دیا۔ یا پھر ایک یہ آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قرآن مکمل جو تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ جب جہاں ضرورت پڑے گی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں حکم دوں گا تو آپ وہاں لے کر جائیں۔ لیکن زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے آسمان دنیا پہ بیت العزت میں اتار دیا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی، مکے میں، مدینے میں، طائف میں، جہاں بھی ضرورت پڑی، جس وقت پڑی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کو اتار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر مضبوط کام کا، یعنی قدر والی رات جو ہے اس رات پورے سال کا جو ہوتا ہے نا معاملات، کہ کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے نیک ہونا ہے، کس نے برا ہونا ہے، کس کی رزق ہے، کس کا رزق بند ہونا ہے، یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر کے تو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جس فرشتے کی جو جو ڈیوٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ فرشتہ پورا سال اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے۔ جیسے بارش والا فرشتہ اس کی ذمہ داری بارش ہے، موت والے کی ذمے کی موت کی ہے، اسی طرح دیگر جو فرشتے ہیں جو ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہیں وہ اس ڈیوٹی کو مکمل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ رات قدر والی رات ہے جس میں یہ سارے فیصلے یا جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، تو وہ قدر والی رات جو ہے رمضان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں اور آپ کی رب کی رحمت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہے سارا کچھ، کیونکہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمان و زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے،
ان کا، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، اگر تمہارا یقین ایمان پختہ ہے تو پھر رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب بھی ہے، زمینوں کا بھی ہے، اور اس کے جو درمیان اس کا بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ معبود مگر صرف وہ اکیلا۔ یحیی و یمیت، وہ مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، یعنی تمہارے پہلوں کا۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا بھی رب اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب یہ ہے۔ تو لیکن فرمایا یہ لوگ کھیل کود میں مست ہوئے ہوئے، یعنی یہ سمجھتے نہیں، یہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، اللہ کو، کہ اللہ کی الوہیت کو، وحدانیت کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ ان کو پتہ تھا آسمان و زمین کو بنانے والا رب ہے، تو لیکن وہ باقی معاملات میں اللہ کو اللہ یا رب نہیں مانتے تھے، رزق دینے والا مانتے تھے، آسمان و زمین والا بنانے والا مانتے تھے، لیکن کہتے تھے یہ جو ہے، یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یا ہمارے بڑے آباء و اجداد نے جو بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی رب نے بنائے ہیں، ان کو بھی رب نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ رب کے نائب ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔